ان 5 دنوں میں ادا ہوگا۔ ویسے تو آپ کا یہ سفر 38-40 دن پر محیط ہے، لیکن اس کا اصل مقصد وہ حج کے 5 دن ہے۔ حج کے ان 5 دنوں میں کس ترتیب سے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو پریزنٹیشن میں دکھائیں گے، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ پاک حج ایپ کے اندر یہ ساری پریزنٹیشن موجود ہے، اس کے اندر بھی جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو کتابچہ ہے ہمارا رہنما حج، وہ کتابچہ بھی موجود ہے اس پاک حج ایپ کے اندر، اس میں جا کر بھی آپ تفصیلات لے سکتے ہیں۔ تو حج نیکسٹ حج کے اندر ابھی آپ آگے جا کر کچھ فرائض دیکھیں گے۔ فرائض کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی فرض رہ جائے تو حج ہوتا ہی نہیں، اور جو واجبات ہیں اگر وہ رہ جائیں یا اپنے وقت پر ادا نہ ہوں تو بہرحال حج ہو جاتا ہے، لیکن دم ادا کرنا پڑتا ہے۔ نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو سجدے سہو کرنا پڑتا ہے، نماز ہو جاتی ہے، اللہ کا یہ حکم نہیں ہوتا کہ دوبارہ نماز پڑھو۔ حج میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو دم ادا کرنا پڑتا ہے۔ دم کا مطلب ہے حدود حرم میں بکرا یا دبا وہ ذبح کرنا ہوتا ہے جرمانے کے طور پر، اور چھوٹی کوئی غلطی ہو تو اس کے اوپر صدقہ یعنی صدقۃ الفطر کی مقدار کے مطابق بنا کر رقم صدقہ کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ ہے کہ حج کے فرائض کتنے ہیں اور واجبات کتنے ہیں، قریب ابھی آپ کو ہم دکھا بھی دیں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ کو یاد بھی کر لینا چاہیے تاکہ ہر حاجی کو پتہ ہو کہ یہ واجبات ہیں، اور ابھی جب آپ یہ تفصیل سنیں گے تو ان کا وقت بھی متعین ہے کہ یہ فرض اس وقت کرنا ہے، یہ واجب اس وقت کرنا ہے۔ حج کے جو 3 فرائض ہیں وہ ہیں احرام، وقوف عرفات، طواف زیارت۔ یہ 3 فرائض ہیں حج کے۔ جن باتوں کی تفصیل عمرے میں آ چکی ہے وہ ہم دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ مثلا احرام کے بارے میں آپ کو معلوم ہو گیا کہ احرام صرف چادروں کا نام نہیں ہے، بلکہ نیت کرنا اور لبیک پڑھنا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ تینوں چیزیں مل کر احرام کہلاتی ہیں۔ وقوف عرفات ابھی آپ آگے جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اور طواف زیارت۔ حج کے 6 واجبات ہیں۔ نیکسٹ حج کے واجبات میں وقوف مزدلفہ سب سے پہلا واجب ہے، اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو 3 واجبات ہیں، کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، بال کٹوانا، صفا مروہ کی سعی کرنا، اور آخر میں طواف وداع کرنا۔ یہ 6 حج کے بڑے واجبات ہیں۔ اب ہم قبل اس کے کہ سفر حج شروع کریں، آپ کے ذہنوں میں مجھے معلوم ہے کہ بعض سوالات ہوں گے، تو وہ میں پہلے سے ان کا جواب یہی دے دیتا ہوں۔ وہ ہے انتظام امور سے متعلق جو بہت سی باتیں ہم نے پہلے بھی بتا دی ہیں۔ ایک تو یہ سمجھیے کہ 5 ذی الحجہ کو وہ ٹرانسپورٹ بند ہو جاتی ہے جو آپ کو حرم تک لے کر جاتی ہے، جس کو صلاۃ ٹرانسپورٹ کہتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں آپ اپنی بلڈنگوں میں رہتے ہیں، خوب ریسٹ کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور معلم کی طرف سے آپ کو آپ کے کمروں میں آ کر کچھ چیزیں دے دی جائے گی۔ ان میں ایک تو منا اور عرفات کا کارڈ ہوتا ہے، وہ مثلا اس طرح کا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر منا عرفات کا ایڈریس لکھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ حجاج جن کے خیمے اسٹیشن کے قریب ہوں گے ان کو ٹرین کی سہولت ملے گی، پر جن کے خیمے اسٹیشن سے دور ہوں گے ان کو ٹرین کی سہولت نہیں ملتی ہے، وہ بس کے اوپر سفر کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر جب معلم کی طرف سے لوگ آتے ہیں تو وہ آپ کو ٹرین کا ٹکٹ بھی ہاتھ میں پہنا دیتے ہیں، اس کے اوپر مثلا 1 یا 2 لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اسٹیشن نمبر 1 یا اسٹیشن نمبر 2۔ آپ کو پہلے سے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ کس وقت بنا جانے کے لیے نکلنا ہے۔ حج کا پہلا دن ہے تو 8 ذی الحجہ، لیکن رات کو ہی لے کر جاتے ہیں، اکثر جو پہلے سے بتا دیتے ہیں آپ نے اس سے پہلے کیا کرنا ہے۔ اچھا، اس کے اندر یہ دیکھیے، اس میں فاصلہ سمجھایا گیا ہے، چونکہ آپ کی رہائش اکثر حجاج کی عزیزیہ میں ہوتی ہے، تو خود عزیزیہ سے جو منا ہے وہ قریب ہے، لیکن بہرحال پیدل نہ جائیے گا، بسوں میں جائیے گا، 3-3.5 کلومیٹر ہے۔ اور اگلے فاصلے سمجھائے گئے کہ منا سے مزدلفہ کتنی دور ہے،
مینا سے عرفات کتنی دور ہے، تو اس کے اندر تو یہ سمجھایا گیا جی کے آگے چلیے. تو جو یہ آپ حج کے فرائض دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو 3 فرائض آپ کو بتائے گئے تھے، یہ 3 فرائض ہیں: احرام، وقوف عرفات، طواف زیارت، اور یہ 6 واجبات ہیں. جی نیکسٹ. جو وقت آپ کو دیا گیا ہوگا اس سے پہلے اپنی ہی بلڈنگ میں آپ غسل کر لیں، غسل کر کے احرام پہنیں. اس موقع پر اگر ضرورت ہے ناخن بال کاٹنے کی تو کاٹ سکتے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ذی الحجہ کا چاند تو نظر آ گیا تھا تو اب ہم بال نہیں کاٹ سکتے. ایسا نہیں ہے. جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے سنت ہے، لیکن ہو سکتا ہے حاجی صاحب نے اس طرح کے عمرہ بھی اگر کرنا ہے تو عمرہ کرے اور بال لازمی کٹوائے، کیونکہ اس کے بغیر تو عمرہ نہیں ہوگا. اور اس موقع پر بھی اگر ضرورت ہے ناخن بال کاٹنے کی تو کاٹ سکتے ہیں. احرام پہنے، احرام پہن کر اپنی اسی بلڈنگ میں یا قریب والے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد حج کی نیت کریں. اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، کہ اے اللہ میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما. اور اس کے بعد تلبیہ پڑھ لیں. بسوں میں بیٹھ کر آپ مینا روانہ ہو جائیں گے. حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ، یہ حج کی نیت آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے کسی بھی زبان میں نیت کر سکتے ہیں. اور بسوں میں بیٹھ کر آپ نے مینا پہنچ جانا ہے. بسیں آپ کو آپ کے مکتب یعنی آپ کے خیمے کے سامنے ہی اتار دیا کرتی ہے. جی نیکسٹ آگے کیجیے گا. تو بسیں آپ کو وہاں اتار دیں گی، آپ اپنے خیموں میں تشریف لے جائیں گے. مینا کے خیموں سے متعلق ایک بات آپ یہی سمجھ لیجیے، یہ مسجد کے آخر میں یہ اس طرف ہے، یہ ہم نے ایک ماڈل رکھوایا مینا کے خیمے کا، یہ بیک سائڈ میں آپ کی، اور ایک ماڈل ہم نے آگے قبلے کی طرف رکھوایا ہوا ہے. یہ تو ویسے ہی کوشش کی گئی کہ وہی رنگ اور وہی شیپ دی جائے، لیکن یہ جو ماڈل ہے اس طرف، اس کو آپ پروگرام ختم ہونے کے بعد دیکھ لیجیے گا. اس میں مین بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو آپ کو گدا ملتا ہے اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے. اس کی چوڑائی بھی 20 انچ کی ہوتی ہے اور لمبائی بھی 70 انچ ہوتی ہے اور کوئی گیپ بالکل بھی نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پہنچتے ہیں تو ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ لاسٹ آخر کی طرف سے آپ گدے پر ایک شخص آئے. ایسا نہ ہو کہ ایک اور گدا اٹھا کے ڈبل کر لیں یا 2 گدوں کی جگہ پر قبضہ کر لیں. اس لیے کہ جتنے حجاج ہیں اتنے ہی گدے اس میں میٹرس موجود ہیں، لیکن ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ سوتے وقت نیند میں آپ کا پاؤں دوسرے کے سر پر لگ گیا، آپ نے کروٹ لی، آپ کا ہاتھ لگ گیا. یہ سمجھانے کے لیے یہ ماڈل رکھوائے گئے کہ گدوں کا سائز چھوٹا ہوتا ہے. مینا میں آپ کے 4 دن ہیں، لیکن یہ جو پہلا دن 8 ذی الحجہ کا ہے یہ ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ سب لوگ وہاں آئے ہوتے ہیں. اس کے بعد 10، 11، 12 ذی الحجہ یہ بھی مینا میں وہ گزرتے ہیں، لیکن اس دوران وہاں اس طرح کا رش نہیں ہوتا چونکہ کچھ لوگ دریا مارنے گئے ہوتے ہیں، کچھ لوگ طواف زیارت کرنے گئے ہوتے ہیں. تو جو 8 ذی الحجہ کو ایک ہم بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، اگلے 3 دنوں میں پھر ہم اپنے اوپر ہی تعجب کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ نے وہاں پر کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جب حج کا ذکر فرمایا ہے تو کہا ہے کہ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ بھئی لڑنا نہیں. نماز کے بارے میں نکاح میں لڑنا نہیں، لیکن 2 وقتوں میں غصہ تھوڑا زیادہ آتا ہے انسان کو. ایک حاجی صاحب کو احرام میں اور ایک روزے میں بھی تھوڑا بہت، تو اس لیے خاص طور پر اس دوران آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا. بہرحال اب آپ مینا پہنچ گئے. مینا میں آپ کا حج کا پہلا دن گزرے گا 8 ذی الحجہ. اس دوران اس دن کوئی حج کا فرض واجب نہیں ہے، وہیں رہنا ہے، نمازیں وہیں پڑھنی ہے. مسجد خیف دور ہوتی ہے، مسجد خیف نہ جائیے گا، اپنے ہی ان جگہوں میں خیموں میں ایک امام مقرر کر لیں اور تمام نمازوں کی بہتر ہوگا کہ الگ الگ ظاہر جو جماعت ہو رہی ہے اس کی الگ اذان ہو اور جماعت سے نماز ادا کرتے رہے. خواتین کے خیمے الگ ہوتے قریب قریب ہی ہیں، وہ اپنی نمازیں اپنے طور پر پڑھ لیں، یا اگر ممکن ہے اور آواز آ رہی ہے تو جو مردوں کی جماعت ہو رہی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ انفرادی طور پر اور مرد حضرات جماعت سے. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ وہ رات کو لے کر چلے جاتے ہیں اکثر. جی نیکسٹ کیجیے گا. یہ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ 7 ذی الحجہ کی شام سے 8ویں کی رات سے لے جاتے ہیں. تو اس صورت میں آپ کی 8ویں کی فجر بھی مینا میں ہی آئے گی، کوئی حرج نہیں ہے. یہ اصول یاد رکھیے کہ انتظامی امور کی وجہ سے
کچھ سنتیں غیر اختیاری طور پر چھوٹ جاتی ہیں. جیسے ایک آپ نے یہ دیکھی، آگے بھی ایک دو چیزیں آ جائیں گی. انتظامی امور کی وجہ سے اگر کوئی سنت چھوٹ جائے تو انشاءاللہ آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. یعنی سنت یہ تھا کہ آپ 8 کو چاہتے، لیکن معلمین کا جو بھی انتظام ہے ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے. وہ اگر رات کو لے جا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. نیو مینا میں ہو سکتا ہے آپ کا خیمہ ہو، جو کہ مکتب ڈی ہے، تو مکتب ڈی کے بہت سے خیمے نیو مینا میں ہوتے ہیں. تو یہ بھی آپ کی ایک سنت چھوٹ گئی صرف، تو انشاءاللہ اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی. 8 ذوالحجہ آپ کا گزر گیا. یہ اس کے سامنے یہ لکھا ہوا کہ آپ اپنا مکتب کا نمبر، محلے وقوع، معلم کی طرف سے آپ کو کارڈ بھی ملے گا. پاک حج ایپ کے اندر بھی مینا اور عرفات کی جگہ موجود ہے، آپ کے خیمے کا ایڈریس موجود ہے. مین چیز یہاں پر ہوتا ہے شارع نمبر، یعنی کہ روڈ، سڑک کا نام اور نمبر، وہ نوٹ کر لیجیے گا. مینا لوکیٹر اگر انسٹال کر لیں تو اور فائدہ ہو جائے گا. مینا لوکیٹر کی مدد سے اگر کبھی آپ کو ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے خیمے تک پہنچ جائیں گے. اب ہم چلتے ہیں حج. اچھا، یہ ایک ویڈیو آپ کو دکھائی جا رہی ہے، اس کو دیکھیے. اور اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حج کے دنوں میں جب آپ نے جانا ہے کیا کیا چیزیں لے کر جانی ہے. بہتر ہوگا اس طرح کا شولڈر بیگ لے جائیں. چھتری گرمی کی وجہ سے بغیر خوشبو صابن ان 3 دنوں میں احرام میں آپ ہوگے ہاتھ وغیرہ دھونے کے لیے. ٹوتھ پیسٹ کی بجائے بہتر ہوگا کہ مسواک کا استعمال رکھیں. اور ایک ایکسٹرا احرام بھی رکھ لیں. اس میں ایک پہلے ہوگے آپ ایک احتیاطاً اور رکھ لیں. 3 دن تک احرام ہے، اگر پیدا ہو یا ناپاک ہو تو آپ کے کام آ جائے گا. یہ جو چٹائی ہے یہ آپ کو کام آتی ہے مزدلفہ میں، جو کہ مزدلفہ میں نیچے بھی کچھ نہیں ہوتا، وہاں آپ یہ چٹائی بچھا لیتے ہیں. ہوا والا تکیہ آپ کو وہ بھی مزدلفہ میں کام آتا ہے. یہ مختصر سامان شولڈر بیگ میں، تاکہ پیدل بہت چلنا ہوتا ہے، ہاتھ میں پکڑنے کی بجائے آپ کو آسانی ہوگی. اور بہتر ہوگا کہ ہر حاجی اپنا سامان خود بنا کر اپنے ساتھ ہی رکھے. لوگ رش میں بچھڑ جاتے ہیں، تو اگر آپ کا سامان دوسرے دوست کے پاس ہے تو آپ کو پریشانی ہوگی. تو یہ اس لحاظ سے بھی بتایا تھا کہ مختصر سامان کی یہاں پر بھی لسٹ دے دی گئی ہے. اور اس میں یہ جو لکھا ہے کہ ایک شلوار قمیص ہو، اس لیے کہ بال کٹوانے کے بعد آپ کا احرام ختم ہو جاتا ہے، تو اس وقت آپ کو ایک سوٹ پہننا ہے اس کے لیے. اور حج کے حوالے سے چپل، جیسے آپ کو پہلے پتہ چل گئی، یہ سب چیزیں. اور خواتین ایک دوسرے کے بال چھوٹے کاٹ سکتی ہیں، تو وہ چاہے تو کینچی وغیرہ بھی رکھ لیں. اور اس کے علاوہ یہ لسٹ آپ دیکھ رہے ہیں، پانی کی وہ والی بوتل جس میں پانی ٹھنڈا رہتا ہے. اور اسی طریقے سے چھوٹی چھتری ہو فولڈنگ والی، تاکہ آپ کو آسانی رہے. اب آپ مینا میں موجود ہیں اور آپ نے 5 نمازیں، جیسے کہ میں نے تفصیل سے بتایا، فجر سے عشاء. چونکہ عرفات جو جانا ہے، سنت تو یہ ہے کہ 9 ذوالحجہ کو فجر پڑھے مینا میں، اور اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد روانہ ہو عرفات. لیکن یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، معلم کا انتظام ہے. ایک چیز اور وضاحت سے سمجھ لیجیے، یہ میں اس لیے بتا دیا کرتا ہوں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ بڑا سنا ہے کہ صبح جانا تھا، کہ ہمیں رات کو کیوں نہیں کر جا رہے ہیں. بھائی تقریباً 25 لاکھ لوگ حج کر رہے ہیں. اگر سب لوگ سنت پر عمل کرتے ہیں تو کئیوں کا فرض واجب ہی رہ جائے گا. پھر عرفات لوگ پہنچ رہے ہوں گے رات میں، تو پہلے پہنچ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. بعد میں پہنچیں گے تو ظاہر ہے پھر وہ پھر عرفات ہی رہ جائے گا. تو جب وہ شام سے جانا شروع کر دیتے ہیں تو اگلے دن دوپہر تک سب حاجی وہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں. اب جیسے آپ کو پہلے بتا دیا گیا کہ جن لوگوں کو ٹرین کی صورت ملے گی ان کو 6-7 ذوالحجہ کو ان کی بلڈنگوں میں آ کر ٹرین کے ٹکٹ دے دیے جائیں گے، ان کے ہاتھ میں پہنا دیے جائیں گے. اور کوشش منسٹری کی ہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ سارا انتظام ان کا ہے، جن کے خیمے اسٹیشن کے قریب ہوتے ہیں ان کو ٹرین کی صورت ملتی ہے، اور جن کے خیمے دور ہوتے ہیں وہ بسوں کے ذریعے سے یہ آنا جانا رکھتے ہیں. پہلا سفر سبھی لوگ بسوں پر کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی جگہوں سے مینا سب لوگ بسوں پر آتے ہیں. پھر مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، یہ بعض ٹرین پر اور بعض بسوں کے اوپر. عرفات میں بھی آپ کی جگہ متعین ہوتی ہے، وہاں آپ کو پہنچا دیا جائے گا. اکثر معلم کی طرف سے کوئی نمائندہ صاحب ہوتا ہے، وہ آپ کو اپنی جگہ پر پہنچا دے گا. دوسرا دن حج کا 9 ذوالحجہ، یہ سارا آپ کا گزرے گا عرفات میں، غروب آفتاب. اس طریقے سے جیسے آپ کو بتایا گیا کہ اگر وہ رات کو ہی لے جاتے ہیں تو فجر کی نماز ظاہر ہے کہ 9 ذوالحجہ کو آپ وہیں ادا کر لیں گے، یعنی کہ عرفات میں. اور اگر مینا پڑھ کر آپ کو لے کر جاتے ہیں تو اچھی بات. وقوف عرفات کے لیے غسل کرنا سنت ہے، وہاں انتظام ہوتا ہے، وہاں غسل کرنے کی سنت ہے، ورنہ وضو پر بھی اتفاق کیا جا سکتا ہے. اور
پھر ظہر کا جب وقت ہوگا تو آپ ظہر کی نماز ادا کریں گے. وہاں بہت سے حجاج یہ کوشش کرتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نیکسٹ کیجیے گا کہ وہ نماز پڑھنے ظہر کی جا کر مسجد نبرہ میں. مسجد نبرہ آپ کی جگہوں سے دور ہوتی ہے اور اس دن گرمی بہت شدید ہوتی ہے. یہ ایک ٹھیک ہے منظر دکھایا گیا ہے مسجد نبرہ کا کہ یہ جو ہے یہ مسجد نبرہ ہے. اگر یہ مسجد بہت بڑی ہے لیکن ہوتا ہے کہ اگر آپ صبح 9 بجے نکلیں گے تو آپ کو وہاں جگہ نہیں ملے گی تو پھر مجبوراً آپ کو روڈ پر دھوپ میں رکنا پڑے گا, آنے جانے میں بھی وقت کٹ جائے گا. مشورہ یہ ہے کہ بزرگ خواتین بچے تو وہاں نہ جائیں, نوجوان جانا چاہتے ہیں تو صبح ذرا ناشتہ کر کے جلدی نکلیں گے تو ان کو جگہ مل جائے گی. وقوف عرفات پورے حدود عرفات میں ہوتا ہے اور اس میں وہ تمام کی تمام انتظامات نہیں کرتے, وہ عرفات کے حدود سے باہر نہیں ہوتے. البتہ مسجد نبرہ میں اگر کوئی شخص موجود ہے تو وہاں پر انہوں نے تینوں سرانوں میں لکھ کر لگا رکھا ہے کہ اگلا کچھ حصہ جو ہے وہ حدود عرفات سے باہر ہے. تو ان لوگوں کو چاہیے کیونکہ وہ بعد میں یعنی ظہر اثر پڑھنے کے بعد پچھلے حصے میں آ جائیں. ظہر کے وقت میں ظہر ادا کریں گے اور عصر کے وقت میں عصر ادا کریں گے. اگر آپ مسجد نبرہ میں گئے تو امام صاحب اکٹھے پڑھاتے ہیں, آپ بھی اکٹھے پڑھیں گے, لیکن اگر اپنی جگہ میں موجود ہیں تو پھر ظہر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں. اب وقوف عرفات, وقوف کا لفظی معنی ہے رکنا ٹھہرنا, مطلب اس جگہ میں رک کر دعا مانگنا. وقوف کا وقت شروع ہو جاتا ہے زوال سے, رہتا ہے غروب آفتاب تک, خاص طور پر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد. یہ ایک آپ منظر دیکھ رہے ہیں, یہ تو چلے جبل رحمت کا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وقوف کر رہے ہیں دعا مانگ رہے ہیں, لیکن آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اس دن آپ جبل رحمت نہ جائیں. وہ تو حج سے پہلے یا حج کے بعد جب کبھی آپ زیارات کے لیے جائیں گے اس وقت دیکھ لیجیے گا. ابھی آپ کا فوکس اپنے حج پر ہی ہونا چاہیے. اپنی جگہوں میں موجود رہیں اور عصر کی نماز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حاجی صاحبان اپنے اپنے طور پر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد اجتماعی طور پر ایک ساتھ دعا کروا رہے ہوتے ہیں, اس میں آپ شامل ہو جائیں. لیکن یہ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے حج کا, پورے حج کا یہ وقت خلاصہ ہے یعنی بعد نماز عصر تا غروب آفتاب. یہ منظر بھی آپ جبل رحمت کا دیکھ رہے ہیں. یہ صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ وقوف عرفات کو کر رہے ہیں اور سب لوگ اس میں کوشش کریں کہ اپنے آپ کو تھکائیں. بس یہ نہیں کہ 2-3 منٹ دعا کر کے بس ختم, موبائل فون اس وقت اپنے بند کر دیں. حج کی مبارکبادیں بعد میں وصول کر لیجیے گا اور غروب آفتاب تک مصروف رہیے اللہ سے مانگنے میں, پہلے انفرادی طور پر اور پھر اجتماعی طور پر. اور خاص طور پر وہاں کی گئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے, اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جو مہمان ہیں وہ ویسے تو پورے اس سفر میں ہی آپ مہمان ہیں, لیکن اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ کہہ رہی ہوتی کہ حاجی صرف تمہیں نہیں, تم جس کے لیے مانگو گے اس کو بھی دوں گا, اور تمہارے جو پوری زندگی کے گناہ ہیں ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہوں, سب لوگوں کے گناہ وہ بارش پوری دنیا میں ہو رہی ہے اس کے جو قطرات ہیں اس سے بھی زیادہ, سمندر کی جھاگ سے زیادہ, لیکن حاجی ایک دفعہ تم مجھ سے مانگو گے معافی, سارے گناہ بخش دوں گا, اس لیے کہ ورحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت سے زیادہ نہیں ہے تمہارے گناہ. بہرحال اس وقت کو قیمتی بنائیے. جب غروب آفتاب ہو جائے گا تو اب غروب آفتاب کے بعد اب آپ نے نکلنا ہوگا مزدلفہ کے لیے. یہ وقت تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پیچھے سن لیا کہ جب لوگ منا آ رہے تھے تو رات سے شروع ہو گئے تھے, اگلے دن دوپہر تک آ رہے تھے. منا سے عرفات شام سے لے کر اگلے دن دوپہر تک آ رہے تھے. عرفات سے مزدلفہ مسئلہ بھی ہے اور وہ اس کی پابندی بھی کرتے ہیں کہ غروب آفتاب سے پہلے نہیں نکلنا چاہیے. اگر کسی نے غروب آفتاب سے پہلے عرفات کی حدود چھوڑ دی تو فرض اس کا ادا ہو گیا, لیکن واجب چھوٹ گیا, اس کے پر دم آئے گا. اس کی پابندی وہ کرتے ہیں. چنانچہ ٹرین والوں کے لیے ٹرین غروب آفتاب کے 5 منٹ کے بعد چلائی جاتی ہے, اس سے پہلے نہیں. تو بہرحال غروب آفتاب کے بعد اب آپ نے جو نکلنا ہے مزدلفہ کے لیے ذرا مشکل ہے سفر. جو لوگ پیدل نہیں چل سکتے وہ تو اپنے جو جس طریقے سے کر رہے تھے سفر, چاہے بسوں کا ہو چاہے ٹرین کا ہو, لیکن دونوں مرحلے مشکل ہیں. اسٹیشن تک پہنچنے میں 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں. لائن لگی ہوئی, بڑی طویل لائن لگی ہوئی, آپ کا اسٹیشن نمبر پہلے سے متعین ہے, اور بسیں جو ہے وہ 3-4-5 گھنٹے میں پہنچتی ہیں, حالانکہ 7 کلومیٹر کا سفر ہے. یہ ذہن بنا لیجیے گا. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ پیدل چل سکتے ہیں وہ لوگ پیدل چلے جاتے ہیں. آپ بھی پیدل جا سکتے ہیں. عربی میں اس کو طریق المشاة وہ کہتے ہیں, اور رات کا وقت ہوتا ہے لیکن لائٹنگ بہت زبردست ہوتی ہے. بہت سے لوگ پیدل جا رہے ہوتے ہیں. جو لوگ پیدل چل سکتے ہیں وہ چلے جائیں. تقریباً
1.5 سے 2 گھنٹے میں آسانی سے آپ پہنچ جاتے ہیں مزدلفہ۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد ایک تو وہاں پر ہر جگہ پر بورڈ جو ہے وہ لگائے گئے، اس پریزنٹیشن میں بھی آپ کو دکھائیں گے اور اپنے مسجد میں بھی یہ اس جگہ کے اوپر ہم نے لگا رکھے، اور جہاں خیمہ لگا ہوا ہے اس کے اوپر یہ بورڈ کی اہمیت اس لیے ہے کہ ہر بورڈ عربی میں، اردو میں، انگریزی میں لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر اسٹارٹ، بدایا، شروع، اس کی حدود کے اندر ہی آپ کو ہونا چاہیے۔ جب آپ مزدلفہ پہنچتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ حدود مزدلفہ سے پہلے رک جائیں، بلکہ حدود مزدلفہ شروع ہونے کے بعد جہاں مناسب جگہ ملے، راستے میں نہ ہو، کسی کی کوئی جگہ متعین بھی نہیں، کوئی خیمہ بھی نہیں ہوتا ہے، کھلا آسمان ہے، نیچے چٹائی وغیرہ بچھا لیں، آس پاس مقامات بنے ہوتے ہیں، وضو کریں۔ اب تک مغرب کی نماز نہیں پڑھنی تھی، وہ مزدلفہ پہنچ کر پڑھنی ہے۔ ہو سکتا ہے 1 بج گیا ہو، 2 بج گیا ہو، آپ یہ نہ سمجھیں مغرب کے وقت نکل گیا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، 2 حکم ہیں۔ ایک تو ہے کہ مغرب کے وقت میں نہیں پڑھ سکتے، دوسرا یہ ہے کہ مغرب اور عشاء مزدلفہ میں پڑھنی ہے۔ جگہ بھی متعین ہے، وقت بھی متعین ہے، خلاف معمول کہ مغرب کا وقت عشاء سے شروع ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بالفرض اگر کوئی حاجی صاحب مزدلفہ پہنچ گئے اور ابھی مغرب کا وقت ہے، عشاء کا شروع نہیں ہوا، وہ یہ نہ سمجھے کہ بڑا اچھا ہو گیا میں نماز پڑھ لوں، مغرب کی نہیں ہوگی اس کی نماز۔ عشاء کا وقت شروع ہو اور مزدلفہ کی حدود ہو تو مغرب اور عشاء پڑھ لیں اکٹھے جماعت کر کے، اور عشاء کی نماز کے بعد رات میں اب جو کام آپ نے کرنے، کچھ آپ ہی نے تھوڑا سا ریسٹ کرنے، آرام کرنے، اور رات کو کسی وقت کنکریاں بھی جمع کر لیں۔ فی حاجی 49 کنکریاں واجب ہیں اور مزید 21 سنت ہے، تو یہ 70 بن جاتی ہے۔ یہی وجہ کہ مشورہ کی کہ چاہیے ایک منظر دکھایا گیا ہے مزدلفہ کے اندر کہ یہاں کوئی خیمہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے، نیچے کوئی چٹائی وغیرہ لوگ بچھا لیتے ہیں، چادر چٹائی جو بھی ہے، اور یہاں پر پھر وہ ریسٹ کرنے ہوتے ہیں۔ رات کو تھوڑا سا آرام کر لیں، صبح جلدی اٹھ جائیں، رات کو کسی وقت کنکریاں جمع کر لیں۔ زیادہ گرم پتھر نہیں ہونا چاہیے، وہ کنکریوں کا دکھا دیں، جی ٹھیک ہے۔ کنکریاں جو ہیں یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ کھجور کی پھٹی کے برابر یا چنے کے دانے کے برابر، زیادہ بڑا نہ ہو، اور چاہے جو